اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب منہاج السالکین، اصلاح احوال اور روحانی تربیت و ترقی کا نصاب، باب نمبر 10 ہے منہاج القرآن کا طریق اصلاح، ایپیسوڈ نمبر 60، اور یہ آخری ایپیسوڈ ہے۔ اس ایپیسوڈ کے بعد کتاب مکمل ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ معاشرے سے غربت اور بیماری اور محرومی کے خاتمے کے لیے اجتماعی جدوجہد۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل اپنی ایک ذیلی تنظیم منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ذریعے غربت اور جہالت کے خاتمے اور غریبوں کو صحت کی بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے 1993 سے سرگرم عمل ہے۔ غربت اور جہالت کے خاتمے اور غریبوں کو صحت کی سہولیات فراہم کرنے کی تفصیلات آئندہ صفحات میں بیان کی جائے گی انشاءاللہ۔ ہم اس وقت تک کسی معاشرے کی تعمیر اور ترقی کی توقع نہیں کر سکتے جب تک اسے علم اور شعور کے نور سے منور نہ کریں۔ پھر بھی یہ کس قدر افسوسناک بات ہے کہ ہم نے تعلیم کو اپنی قومی ترجیحات میں نہیں رکھا۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل نے اس افسوسناک صورتحال کو دکھی دل کے ساتھ محسوس کرتے ہوئے جہالت کے خلاف لڑنے، مفلسوں اور ناداروں کی مدد کرنے، ان کے زیر کفالت افراد اور بچوں کو برائے نام فیس پر جو انہیں بوجھ نہ لگے تعلیم کی فراہمی کا فیصلہ کیا ہے۔ اس نے ایک چارٹر یونیورسٹی منہاج یونیورسٹی لاہور، ایک شریعہ کالج منہاج کالج برائے خواتین، تحفظ قرآن انسٹیٹیوٹ اور ملک بھر میں سینکڑوں اسکول قائم کیے۔ اس کے علاوہ اس نے غیر ممالک میں آباد پاکستانیوں کو تعلیمی سہولیات کی فراہمی کے لیے دنیا بھر کے کئی ممالک میں اسلامی مراکز بھی قائم کیے ہیں۔ منہاج ایجوکیشن سوسائٹی منہاج القرآن انٹرنیشنل کے زیر سایہ قائم منہاج ایجوکیشن سوسائٹی 650 اسکول چلا رہی ہے۔ اس کے علاوہ لورل ہوم کے نام سے اسکولوں کی ایک چین اور تحفظ قرآن کی تدریسی ادارے بھی عوام الناس میں تعلیم کے فروغ میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان اسکولوں کے انتظامی امور کی نگرانی کے لیے مقامی سطح پر منہاج ایجوکیشن کونسل قائم کی گئی ہے، جو مقامی طور پر دستیاب ماہرین تعلیم اور اساتذہ پر مشتمل ہوتی ہے۔ تعلیم سب کے لیے منہاج القرآن انٹرنیشنل کے تحت قائم کردہ طلباء کی تنظیم مستفی اسٹوڈنٹس موومنٹ MSM نے عوام الناس کی تعلیم تک رسائی کی ایک مہم تعلیم سب کے لیے تشکیل دی ہے۔ ان کا نصب العین ایسے تمام طلباء کو بلا معاوضہ تعلیمی سہولیات بہم پہنچانا ہے جو علم کے متلاشی ہوں۔ MSM باقاعدگی سے ٹیوشن سینٹر قائم کرنے اور انہیں چلانے کے علاوہ طلباء کے پیشے کے انتخاب میں رہنمائی کے لیے ہر سال مختلف ورکشاپ اور سیمینارز کا انعقاد کرتی ہے۔ یتیم بچوں کی نگہداشت کا مرکز آغوش منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن نے یتیم اور لاوارث بچوں کی دیکھ بھال اور پرورش کے لیے ایک ادارہ آغوش کے نام سے قائم کیا ہے۔ یہ ملک بھر سے یہاں لائے گئے یتیم اور لاوارث بچوں کی زندگی کی دیگر ضروریات کا خیال رکھنے کے علاوہ انہیں زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کا بندوبست بھی کرتا ہے۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ان بچوں کے تمام تر تعلیمی اور رہائشی اخراجات بشمول ان کے لباس، قیام اور طعام کے برداشت کرتی ہے۔ آغوش کا آغاز 500 بچوں کی مکمل دیکھ بھال کی ضروریات پورا کر سکنے کے ایک منصوبے کے تحت کیا گیا تھا۔ اس کی پرشکوہ عمارت میں ایک آغوش گرامر اسکول بھی شامل ہے۔
جس میں ان بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن یہاں مقیم ہر بچے پر ماہانہ 10,000 روپے خرچ کرتی ہے۔ غریب بچیوں کے لیے جہیز کی فراہمی۔ پاکستان میں لاکھوں ایسے غریب گھرانے ہیں کہ جن کی بچیاں محض جہیز کی عدم فراہمی کی وجہ سے اپنے والدین کے گھروں میں ہی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہے اور ان کی شادیاں نہیں ہو پاتی۔ اس لعنت پر قابو پانے کے لیے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن نے ملک بھر میں اجتماعی شادیوں کا سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ ایسی بچیوں کی شادیاں ایک باوقار انداز میں اور انتہائی مناسب جہیز کے ساتھ انجام پا سکیں اور انہیں باعزت طریقے سے دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت کیا جا سکے۔ ایک بچی کی شادی پر 1,75,000 روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسی شادیاں کے شرکاء کے لیے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے پرتکلف دعوت طعام کا بندوبست بھی کیا جاتا ہے۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن اب تک 1,075 بچیوں کی شادیاں کروا چکی ہے۔ فری ڈسپینسریاں، ایمبولینس سروس اور آئی کیمپ۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن نے ملک کے طول و عرض میں فری ڈسپینسریاں قائم کی ہیں تاکہ غریب اور نادار مریضوں کو علاج کی سہولتیں مفت فراہم کی جا سکیں۔ یہاں ہر غریب اور نادار مریض کی بلا معاوضہ دیکھ بھال، اس کا علاج کیا جاتا ہے اور اس کے لیے ادویات فراہم کی جاتی ہیں۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن جہاں مستحق افراد کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ضروری وسائل مہیا کرتی ہے، وہاں ملک کے پسماندہ ترین اور دور و دراز علاقوں میں مفت آئی کیمپ لگانے کا اہتمام بھی کرتی ہے۔ غریب مریضوں کا طبی معائنہ مستند اور ماہر ڈاکٹر کرتے ہیں۔ انہیں ادویات اور آپریشن کی کوئی فیس ادا نہیں کرنا پڑتی۔ اب تک ایسے کیمپوں سے لاکھوں مریض مستفید ہو چکے ہیں اور یہ سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ چھوٹے شہروں اور دور دراز علاقوں کے کئی مریض محض اس وجہ سے طبی سہولیات سے محروم رہ جاتے ہیں کہ وہ بڑے شہروں میں قائم ہسپتالوں تک نہیں پہنچ پاتے۔ یہ علاج کی عدم فراہمی انہیں موت سے ہمکنار کر دیتی ہے۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل نے ٹرانسپورٹ کی سہولت سے محروم مریضوں کی اس ضرورت کا ادراک کرتے ہوئے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت فری ایمبولینس سروس کا اجرا کیا ہے تاکہ فوری طبی امداد کی ضرورت مند مریضوں کو بروقت ہسپتال پہنچا کر ان کی جان بچائی جا سکے۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن اب تک ملک کے 45 شہروں میں یہ سروس شروع کر چکی ہے اور اب اسے مزید ایسے شہروں تک وسعت دی جا رہی ہے جو ایسی سہولیات سے محروم ہیں۔ قدرتی آفات کے متاثرین کی امداد۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل قدرتی آفات، خواہ یہ 2005 کا زلزلہ ہو یا ہر سال آنے والے سیلاب ہوں یا کوئی اور وبا ہوں، جن کی بے رحمی کا عمومی شکار غریب، مفلس اور خطے غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے لوگ ہی ہوتے ہیں، ایسے افراد کی ہر ممکن امداد میں بڑی تندی سی مصروف رہتی ہے۔ اس کی ترجیحات میں آفات زدہ افراد کو خوراک، ادویات، بستر، گرم کپڑے اور خیمے مہیا کرنا شامل ہے۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل ضرب عجب اور سوات کے آپریشن کلین اپ کے نتیجے میں بے گھر ہونے والے مہاجرین کی مدد کرنے میں پیش رہی ہے۔ اس نے انہیں خیمے مہیا کیے، ان کے بچوں کی تعلیم کے انتظامات کیے اور انہیں خوراک اور ادویات اور کپڑے فراہم کیے۔ غیر ممالک میں موجود منہاج القرآن انٹرنیشنل کے ممبران نے اس سلسلے میں بڑی فراخ دلانہ مالی امداد مہیا کی ہے۔ بنیادی ضروریات کی فراہمی۔ ایک محتاط سروے کے مطابق 65% پاکستانی خطے غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں۔
انہیں 2 وقت کا کھانا بھی دستیاب نہیں۔ ان میں ایسے لوگوں کی تعداد بھی لاکھوں میں ہے جنہیں روز ہی کمانا اور روز ہی کھانا ہوتا ہے۔ جس روز انہیں کام نہ ملے انہیں ان کے بچوں کو بھوکا ہی سونا پڑتا ہے۔ اس کے شکار افراد میں دیہات کے رہنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ سفید پوست طبقے کی 1/4 سے زیادہ تعداد ایسے افراد پر مشتمل ہے جن کے پاس نہ اپنا گھر ہے اور نہ ہی روزمرہ کی ضروریات پورا کر سکنے جتنی آمدنی، اور نہ ہی بچوں کی تعلیمی اخراجات برداشت کرنے کی شقت، اور انہیں پینے کا صاف پانی بھی میسر نہیں۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن بڑی مستقل مزاجی سے محروم طبقات کے مصائب کم کرنے میں سرگرم عمل ہے۔ اس نے لوگوں کو پینے کا صاف پانی مہیا کرنے کے لیے 1500 ہینڈ پمپ نصب کروائے ہیں جہاں پینے کا پانی دستیاب نہ تھا۔ ان میں سے 300 واٹر پمپ تو صرف تھرپارکر کے علاقے میں ہی نصب کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں بے روزگار افراد کو روزگار مہیا کرنے، ضرورت مند لوگوں اور 2 وقت کے کھانے کے محتاج لوگوں کی مالی اعانت کے منصوبے بھی عمل میں لائے جا رہے ہیں۔ منہاج بیت المال کا قیام عمل میں لایا گیا ہے تاکہ دستیاب عطیہ کو ایک جگہ اکٹھا کیا جا سکے اور پھر اس میں سے نادار، مفلس، محروم اور کم آمدنی والے مستحق افراد کی ماہانہ بنیادوں پر مالی اعانت کی جائے۔ ایک منہاج دسترخوان بھی بنایا گیا ہے جہاں منہاج القرآن انٹرنیشنل کے متمول ممبران کی طرف سے غریب افراد کے لیے 2 وقت کا کھانا بشمول رمضان کے مہینے میں سحری اور افطاری کے وقت کا کھانا مفت فراہم کیا جاتا ہے۔ یہ دسترخوان سارا سال سجا رہتا ہے۔ اخلاص کامیابی کی کنجی ہے۔ تصوف کے راستے کے راہیوں کو اپنے ذہنوں میں اس ایک احتیاط کو ضرور بٹھا لینا چاہیے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی منزل تک بحفاظت نہ پہنچ پائیں۔ جب کوئی گرمیوں کی چلچلاتی دھوپ اور سردیوں کی یک بستہ راتوں میں اسلام کا پیغام پہنچانے میں اپنی ذہنی اور جسمانی توانائی اس لیے صرف کرتا ہے کہ اپنی پارسائی کا دکھاوا کر سکے یا دولت یا دنیاوی وسائل کا انبار اکٹھا کر سکے، تو اس پر توبہ اور اندرونی پاکیزگی کا دروازہ کبھی نہیں کھل سکتا۔ اس سے دل اور سخت ہو جاتے ہیں اور انسانیت اور ہمدردی کے احساسات جم کر رہ جاتے ہیں۔ گناہوں کی میل ہدایت کی روشنی پر جم جاتی ہے اور بندہ اندھیریوں میں ڈوب جاتا ہے۔ اسی طرح لوگ بڑے اجتماعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تبلیغ بڑی جاں فشانی اور مادی اور انسانی وسائل کے بے دریغ استعمال سے تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنی انا کی تسکین سے جڑے رہتے ہیں۔ وہ اپنے ساتھ کام کرنے والے ہر چھوٹے بڑے سے بیر پالنے، لڑائی مول لینے اور اختلافات کو ہوا دینے سے نہیں چکتے۔ ذرا سی بات پر میٹنگ سے واک آؤٹ کر جاتے ہیں اور اختلاف رائے پر معمولی سے برداشت کا مظاہرہ بھی نہیں کرتے۔ ایسے لوگ اپنی کاوشوں کا خود گلا گھونٹنے والے ہوتے ہیں۔ نتیجتاً ان کا ظاہری اخلاص اور محنت سابقہ بے ثمر ثابت ہوتے ہیں۔ بعض لوگ بس دکھاوا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر رکھا ہے، جبکہ ان کے دلوں کی گہرائیوں میں دنیاوی لذات کی ہوس، مالی فوائد حاصل کرنے کی تمنا اور حرص کسی طرح سے نہیں مٹتے۔ ایسے لوگوں کا موازنہ ایسے روزدار سے کیا جا سکتا ہے جو اپنی عبادت کے ثواب کو فسق و فجور میں مشغول رہ کر ضائع کر دیتا ہے۔
حضور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بحالت روزہ جھوٹ بولنا اور اس پر برے عمل کرنا ترک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دیں۔ اس ذہنی حالت کو ناقابل قبول اور قابل مذمت قرار دیا گیا ہے، کیونکہ روحانی بالغی کی اہل بننے کی اولین شرط پرخلوص عقیدت اور اپنے مقصد سے سچی لگن ہے۔ ہر کسی کو معلوم ہونا چاہیے کہ صرف اور صرف مکمل خود سپردگی، اخلاص اور پرہیزگاری سے ہی حیرت انگیز نتائج وقوع پذیر ہو سکتے ہیں۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت قبول فرماتے اور اس کے اجر سے نوازتے ہیں۔ اچھائی اور برائی اکٹھے نہیں ہو سکتے، وہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ صرف پرخلوص عقیدت ہی قوت متحرکہ ہے جو کامیابی اور روحانی بالغی کی منزل تک پہنچا سکتی ہے۔ اس بات کو بڑی وضاحت سے اور کھول کر پچھلے صفحات میں بیان کر دیا گیا ہے کہ منہاج القرآن انٹرنیشنل پاک بازی پر مبنی کردار کی تعمیر اور انسانی معاشرے میں انفرادی اور اجتماعی اصلاح کے لیے عالمی سطح پر کیسے مصروف عمل ہے۔ یہ ایک ہمہ گیر روحانی، معاشرتی، آفاقی اور عوام کو جوڑنے والے امن کے بے لوث پروگرام پر عمل پیرا ہے۔ یہ دنیا بھر سے غربت، جہالت اور بدعنوانی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ایسے تمام افراد جو منہاج القرآن انٹرنیشنل میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں یا اس کے کسی سرگرمی میں شریک ہو چکے ہیں، اس حقیقت کو بخوبی جانتے ہیں کہ ہم جن مقاصد کی تکمیل کے لیے کوشاں ہیں وہ خلوص نیت اور عزم صمیم کے متقاضی ہیں تاکہ حسب منشا نتائج برآمد ہو سکیں۔ اخلاص ہی محبت، ایثار، سکون قلب، ثابت قدمی اور عزم صمیم کو جنم دیتا ہے، اور یہی وہ لازمی عناصر ہیں جو کسی فرد کو پاک باز بناتے اور ایسے فلاحی معاشرے کی تعمیر کرتے ہیں جس میں سب امن اور سلامتی سے رہ سکیں اور اپنی کھوئی ہوئی جنت دوبارہ پا سکیں۔ یہ کتاب یہاں پر مکمل ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔